بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، گزشتہ 2 جمعے جب مجھے آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں نے بحیثیت ایک طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کو اپنی تئیں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آپ کی شان، خصوصاً آپ کی شان رحمت جو ہے، یہ ایک بحر بے کراں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور فارسی کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندائم۔ اور اسی شعر کو اگر اردو زبان کے شاعر کی زبان سے ادا کیا جائے تو کیا کہا، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ کی شان رحمت للعالمینی کا یہ عالم ہے کہ لکھنے والوں نے صدہائے کتب لکھ ڈالیں مگر آپ کی شان کا احاطہ نہ کر پائے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ثمامہ بن اوصال، آپ ایک صحابی تھے مگر اسلام لانے سے قبل، دل کی تاریکی چھٹ جانے سے قبل آپ ایک ڈاکو، ایک لٹیرے تھے، اور حالت یہ تھی اسلام، صاحب اسلام سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اگر ڈاکہ زنی کے دوران کوئی مسلمان شکار آ جاتا تو نہ صرف مال و زر لوٹتے بلکہ اسے اس کی جان سے بھی محروم کر دیتے۔ رسول اللہ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ تم میں کون ہے جو جائے اور ثمامہ کے اس فتنے سے مسلمانوں کو نجات دلائے۔ اور صحابہ کرام آپ گئے، جا کر ثمامہ کو ڈھونڈا، پابائے زنجیر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قاضی القضاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے ثمامہ بن اوصال کو لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھتے ہیں، اے ثمامہ
تیرا میرے دین، میرے شہر اور مجھ محمد کی ذات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ سمامہ جس کے دل میں رسول اللہ کی نفرت کی نعوذ باللہ بھٹیاں سلگ رہی تھیں، اس نفرت کے پیکر نے عرض کرنے لگا کہ اے محمد، مجھے تیرا شہر اس روئے زمین پر تیرا شہر، تیرے دین اور تیری ذات سے بڑھ کر کوئی شے قابل نفرت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کلمات نعوذ باللہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادا کیے، اور صحابہ کرام جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قدر گستاخ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کیے جا رہا ہے، تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور مسکرا کے صحابہ کو کہا اے صحابہ، اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، گستاخ ہے، کس قدر سخت کلمات آپ کے بارے میں بول رہا ہے۔ رسول اللہ فرمانے لگے اے صحابہ، اس کے دل کی کتاب پر جو کلمات میں پڑھ چکا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے حکم دیا کہ سمامہ کو 3 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ 3 دن کے لیے سمامہ کو مسلمانوں نے زندان میں قید کر دیا، اور 3 دن تک سمامہ دیکھتا رہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کس طرح حاضری دیتے ہیں، کس خشوع و خضوع کے ساتھ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد صحابہ تو اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیں گے کہ اس گستاخ کا تن سر سے جدا کر دیا جائے، مگر رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ صحابہ سمامہ کو جانے دو۔ اور جب سمامہ کو چھوڑا گیا، سیدھا واپس گھر گئے۔ جب کفار نے، منافقین نے دیکھا کہ سمامہ گھر واپس لوٹا ہے، اور گھر آ کر کیا کہ گھر واپس لوٹتے ہی اعلان کر دیا کہ جس کا مجھ پر قرض ہے، مجھ پر حق ہے، وہ حق، وہ قرض مجھ سے لے لو۔ اب کفار سوچنے لگے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہوئے کہ سمامہ نے ایک سوئیسائیڈ حملہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اب سمامہ مدینہ منورہ جائے گا اور محمد عربی کو نعوذ باللہ شہید کر دے گا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کفار تو اس زام میں مبتلا تھے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے گا، مگر اللہ کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور سمامہ واپس مدینہ آتے ہیں، اور کس حالت میں آئے کہ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ سمامہ یہ وہی گستاخ جو رسول اللہ کی شان میں سخت الفاظ کہہ رہا تھا، واپس لوٹ کر مدینہ آیا ہے، اب صحابہ نے دوبارہ تلواریں نکال لیں، اور تلواروں کے سائے میں لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عرض کی یا رسول اللہ، سمامہ لوٹ کر واپس آیا ہے، ہتھیلی پر لیے سر عشق کے دربار میں آیا، میں جس سرکار کا بندہ تھا اسی سرکار میں آیا۔ اب سمامہ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب صحابہ سوچ رہے تھے کہ سمامہ پھر کوئی شرارت کرے گا، اپنی عداوت، اپنی منافرت کا اظہار کرے گا، مگر سمامہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا اے محمد، آپ نے کچھ دن پہلے مجھ سے کچھ سوال پوچھے تھے، مہربانی فرمائیے وہ سوال دوبارہ دہرائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے سمامہ، بتا
میرے دین، میرے شہر اور میری ذات کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ سمامہ جن کے دل میں ایمان کا انقلاب برپا ہو چکا تھا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس وقت سمامہ کے لیے روئے زمین پر آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کلام سے بڑھ کر، آپ کے پیغام سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہے، اور یا رسول اللہ آج اس روئے زمین پر آپ کی ذات سے بڑھ کر سمامہ کے لیے کوئی شخص محبوب تر نہیں ہے۔ دل میں ایمان کا انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور رسول اللہ کی رحمت کا ایک اور اظہار جو آپ کی کامل شریعت نے بنی نوع انسانی کے لیے دیا کہ شریعت عیسوی، وہ شریعت جو رسول اللہ کی شریعت سے پہلے آئی، اس میں ایک خاص نقطہ، ایک پوائنٹ ایسا، ایک کمی بیشی ایسی رہ گئی جس کی وجہ سے ہزارہا انسان لقمہ اجل بنے، اور وہ کیا تھا کہ ضابطۂ جنگ کے دوران کنڈکٹ وہ نہ دیا گیا، اور رسول اللہ کی کامل شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کنڈکٹ بھی دے دیا۔ اور اس کا اظہار اور اس کی تعبیر کیسے ہوئی کہ جب صلیبیوں نے جو اعلائے صلیب کے لیے، جو اپنے تین خداؤں کے کانسیپٹ کے لیے بیت المقدس پہ حملہ آور ہوئے تھے، 1098 11ویں صدی کے اختتام پر پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، اور وہ انسان جو خود کو حضرت عیسیٰ کا پیروکار کہتے تھے، ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی کہ 1098 میں جنگ ہوئی۔ معرۃ النعمان ایک مقام ہے بصرہ شام کے اندر، اس مقام پر جب لاکھوں کا عیسائی لشکر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قصبے پر حملہ آور ہوا جس کی آبادی محض 20,000 تھی، اس لاکھوں کے لشکر نے پہلے مسلمانوں کی افواج کو شکست دی، اور وہ افواج ایک گیریسن تھا، یعنی چند سو سپاہیوں کا وہ دستہ جو صرف امن امان قائم رکھنے کے لیے وہاں پر چھوڑا گیا تھا، اس دستے کو شکست دی، اور اس کے بعد 20,000 کل آبادی اس قصبے کی 20,000 کے 20,000 عورتیں، بچے، بزرگ سب کے سب تہہ تیغ کر ڈالے، سب کے سب شہید کر ڈالے، اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے اپنے تاریخ دان، کرونیکلر، یہ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اس تاریخ دان کو کہتے ہیں کہ جس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر لشکر کے ساتھ ایک کرونیکلر ہوتا ہے جو روزانہ کی کارگزاری اپنے جرنل میں، اپنی کتابچے میں لکھتا ہے کہ آج لشکر نے یہ حرکات و سکنات کی۔ ان کا اپنا کرونیکلر لکھتا ہے کہ اس لشکر نے مسلمانوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں کو سنگینوں پہ چڑھایا اور آگ پر بھون کر کھا گئے۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کے اپنے کرونیکلر نے اپنے جرنل میں لکھا کہ مسلمانوں کو مارا اور مار کر بھون کر کھا گئے، اور اس جنگ کو مشہور، اس کو جاننے والے یہی کہتے ہیں کہ اسے اگر جانا گیا ہے تو اسی وجہ سے جانا گیا کہ مسلمانوں کا گوشت کھا گئے، اور کینیبلزم، آدم خوری کا جو اظہار کیا اس کی تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یہ کیسی مثال قائم کی، اور اس کے بعد حملہ کرنے کی جسٹیفیکیشن کیا دی؟ ہم پر، مسلمانوں پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ ہم باربیرک ہیں، ہم بربر ہیں، ہم انسیولائزڈ ہیں، ہمارا کلچر کوئی نہیں، اور اپنی حرکات و سکنات کا یہ عالم ہے۔ تفنگو تیز ظاہر میں نہ تھا کچھ پاس قاتل کے، تفنگو تیز ظاہر میں نہ تھا کچھ پاس قاتل کے، الہی میرے دل پر تاک کر مارا تو کیا مارا،
اور ایک طرف شریعت عیسوی کے فالوورز کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا حال سنیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی تک نہیں جاتے، خلفائے راشدہ کی بات بیان نہیں کرتے، تابعین، تبع تابعین کی بات نہیں کرتے۔ محض 100 سال قبل اقبال نے اپنی کلیات میں بھی اس واقعے پر ایک نظم لکھی ہے کہ سیج آف ایڈریانوپل، اگر آپ گوگل بھی کریں تو آپ کے سامنے اس کا سارا واقعہ آ جائے گا۔ ادرنا یہ عام شہر نہیں، یہ ترک خلافت کا دارالحکومت ہوتا تھا سابقہ۔ بلغارین فوج نے حملہ کیا، چاروں طرف سے ادرنا کا محاصرہ کر لیا، رست گاہیں کاٹ دی گئیں، سپلائی لائنز کٹ گئیں، یہاں تک کہ اسلامی فوج کو کھانے کو کچھ مہیا نہ ہوا، فاقوں تک نوبت آ پہنچی، اور سپاہی اپنے کماندار مراد شکری پاشا کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے پاشا، ہمارے سپاہیوں میں اتنی سخت باقی نہیں رہی کہ وہ بغیر اناج کے، بغیر رست کے، بغیر سپلائز کے لڑ سکیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، بادل نخواستہ مراد شکری پاشا نے حکم دیا کہ تمام ذمی اناج کو ملٹری تحویل میں لے لیا جائے۔ جنگی قانون کا نفاذ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ تمام آبادی جس میں زیادہ تر تعداد ذمیوں کی تھی، اور ذمی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری، جن کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر ہوتی ہے اور وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اب نواب مراد شکری پاشا کو حکم نامہ جاری کرنا پڑا کہ تمام ذمی املاک فوجی تحویل میں لے لی جائیں تاکہ فوجی ایک ٹائم کا کھانا کھا سکیں اور دشمن کے خلاف جہاد کر سکیں۔ مگر جب مفتی شہر کو پتا چلا، مفتی شہر پاشا کے پاس آیا اور آ کر فرمانے لگا کہ اے پاشا، یہ جو تیرا حکم نامہ ہے یہ شریعت مصطفی کے خلاف ہے۔ جب پاشا کو، جب کمانڈر کو پتا چلا کہ میرا حکم نامہ مصطفیٰ کے احکام کے خلاف ہے، فوراً سے حکم نامہ چھین لیا، واپس بلا لیا، اپنا آرڈر ریورس کر دیا، اور جب یہ عمل کیا تو تمام لیفٹیننٹ، تمام افسر آ کر شکری پاشا کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے پاشا، ہماری فوج دشمنوں کے خلاف لڑ نہیں پائے گی، اور یہ صرف ہمارے پیٹ کی بات نہیں ہے، یہ صرف خوراک کی بات نہیں ہے کہ آج اگر ہمارا سابقہ دارالحکومت دشمن کے کنٹرول میں چلا گیا، آج اگر بلغارین فوج نے ترک حکومت کو شکست دے دی تو ہم دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ترک قوم کا، ترکی مسلمانوں کا، عثمانی خلافت کا روب و دبدبہ خاک میں مل جائے گا۔ جب یہ کلمات کہے تو شکری پاشا سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ اے میرے لیفٹیننٹس، میری بات کان کھول کے سن لو کہ ہم نے ترک حکومت کے ساتھ جان کا سودا کیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ یہ ان صحابہ کی داستان نہیں ہے جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ سے فیض حاصل کیا تھا، یہ محض آج سے 100 سال پرانی بات ہے۔ اور اقبال کیا خوبصورت الفاظ میں کہہ گیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى
آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا سب اونچے اونچوں سے ہے سب اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اور نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا اور بول ہے بالا تیرا اور تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار تو ہے نوشاہ اور براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصل سمن گوندھ کے صحرا تیرا اور مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا برادران اسلام آج 11ویں شریف ہے اور آج بڑی 11ویں شریف ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے آپ کا عرس مبارک ہے اسی نسبت سے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کرنے لگا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد ہیں والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین سے ملتا ہے اس لیے آپ کو کریم الابوین نجیب الطرفین یعنی دونوں طرف سے نجیب سید ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی کریم الابوین ماں باپ دونوں کریم
غوث الثقلین، یہ آپ کے القابات ہیں کہ آپ جن و انس کے غوث ہیں، جنوں کے بھی غوث ہیں، انسانوں کے بھی غوث ہیں۔ اور قطبیت کبریٰ جسے غوث اعظم کہتے ہیں، قطبیت کبریٰ تصوف کے اندر یہ مرتبہ پہلا قطب اعظم غوث اعظم یہ حضرت مولا علی کا وصف ہے۔ حضور کی امت میں قطبیت کبریٰ کا مرتبہ، درجہ، منصب، اس کے پہلے منصبدار کون ہیں؟ حضرت مولا علی ہیں۔ دوسرے اس کے منصبدار امام حسن ہیں، تیسرے حضرت امام حسین ہیں۔ یہ یکے بعد دیگرے یہ مرتبہ، یہ مقام رسول اللہ کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ مرتبہ غوثیت کبریٰ جسے کہتے ہیں، قطب اعظم، غوث اعظم، یہ حضرت امام زین العابدین، پھر امام زین العابدین کے بعد حضرت امام محمد باقر، ائمہ یہ اہل بیت اطہار کے بعد یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ وراثت، یہ درجہ، یہ منصب آ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اب قیامت تک یہ مرتبہ حضرت غوث پاک کے پاس ہی رہے گا۔ تو غوثیت کبریٰ، قطبیت کبریٰ کا یہ درجہ، یہ منصب جو حضرت سیدنا مولا علی سے چلا اور حضرت غوث اعظم تک پہنچا۔ اسی لیے کہتے ہیں جو ولی قبل تھے، جو ہوئے اور جو بعد میں ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں افلت شموس الاولین، پچھلوں کے سورج نکل کے ڈوب گئے۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو، فرمایا ہمارا سورج چڑھا ہے، ڈوبے گا قیامت تک نہیں، یہ اسی طرح چڑھا ہے، چڑھتا جائے گا، بڑھا ہے، بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے مظہر جمال محمدی کہ جیسے سرکار دو عالم میں اور دوسرے نبیوں میں فرق کیا ہے؟ باقی نبیوں کے جھنڈے لہرائے پھر نیچے آ گئے، شریعت کا سورج نکلا ڈوب گیا، لیکن حضور کی نبوت کا سورج چڑھا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے، بڑھا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، حضور کا ذکر جوان ہو رہا ہے۔ سورج کی روشنی سمٹتی جا رہی ہے، نبوت کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی حال، کیونکہ حضور غوث اعظم مظہر ہیں رسول اللہ کے، اور مظہر کا معنی یہ ہوتا ہے جو اصل میں ظہور ہوتا ہے وہ مظہر میں بھی ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا، ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ مرغ پہلوں کے بولتے تھے پھر چپ ہو گئے، لیکن آپ کی ولایت کا مرغ صدا بانگیں دیتا رہے گا، سزا اذانیں دیتا رہے گا۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ حضرت شاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث، غیث کہتے ہیں بادل، پانی والا بدلا، بادل، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو وہ بادل ہے کہ ہر بادل تجھ سے بارش لیتا ہے، تو وہ غوث ہے کہ ہر، اسی لیے اشارہ دیا مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر
کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. مزرع کھیتی، مزرع کیا کہتے ہیں؟ مزرعے چشت، چشت کی کھیتی. بخارا، بخارے کی کھیتی. عراق، عراق کی کھیتی. اجمیر، اجمیر کی کھیتی. یہ جتنا کھیت ہیں یہ آپ کے بادل کرم سے ہی سیراب ہوئے. مزرعے چشت، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. بخارا، حضرت سید شیخ بہاؤالدین نقش بند بخاری، جنہیں نقش بندی آپ کہتے ہیں، حضرت بہاؤالدین. مزرعے چشت، خواجہ معین الدین چشتی. بخارا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری. عراق، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی. مزرعے چشت و بخارا، عراق و اجمیر. اجمیر بھی، چشت بھی، بخارا بھی، یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سلسلے کس سے فیض پاتے رہے؟ فرمایا میرے غوث آپ کے در سے فیض پاتے. ولایت کا جی ایچ کیو، جرنل ہیڈ کوارٹر، ٹھیک ہے. ولایت کا جی ایچ کیو کہاں ہے؟ بغداد میں ہے. بے بغداد کیو نشانی، اونچیاں لمیاں چیراں ہو. حضرت سلطان محمد باہو قادری رحمت اللہ علیہ کیا کہنے، بے بغداد دی کیو نشانی تے اچیاں لمیاں چیراں ہوں تے اگے کیے جی. تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں، بلکہ بے بغداد دی. اور رات میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، میں نے کہا اپ ٹو ڈیٹ علاقہ ہے، بے سری تقریر کرتے ہیں. تے ایک کو اپ ٹو ڈیٹ بندے نے آکھے جناب سر نال، میں کہ تیری شکل نو ویکھتے تے میں بے سری تقریر کر رہا سی. تے اے جڑے اتوں ہوندے نا اپ ٹو ڈیٹ، دل انہاں دے وچ بھی درد ہوندا ہے. اللہ اکبر. وہ ایک جگہ پہ میں ادھر لاہور میں گیا تو وہ پروفیسر زیادہ کٹھے تھے. میں کہ پروفیسراں والی پھر تقریر تے بے سری ہوندی ہے نیری، تو بے سری تقریر کرتے ہیں. تو وہ جڑا ہیڈ سی پتہ نہیں کس کالج کے پرنسپل علامہ پروفیسر رو ارتضا حسین اشرفی طاہر القادری صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے. آہستہ سے اٹھ کے کان میں کہنے لگے سرنا. تو مجھے یاد آ گیا کہ ناصر کہے گا جی سرنال، تو بے بغداد دی کیو نشانی، ہاں ہاں تے اچیاں لمیاں چیراں ہو. تن من میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں ہو. انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں ہو. بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں. غوث پاک کی شان ہے. جنہیں سلطان الفقراء کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہو. اللہ اکبر. غوث پاک ولایت کا جی ایچ کیو، جرنل ہیڈ کوارٹر، یہیں سے مزرعے چشت، بخارا، عراق و اجمیر. اللہ اکبر. آپ نے
پہلے دن خطاب کرنا کوئی سوکھا کام، بڑا اوکھا کام ہوندا ہے۔ ایک چھوٹا سا لطیف بات بھی آپ کو سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریر کرنے سے، اب حسان میاں نے تقریر کی ہے تو اب میں نے کئی غلطیاں میں نے پکڑ لی، ٹھیک ہے؟ جڑا بندہ بیل وادن نہ سرکی جادن کہ جے گابے حال وہاں میں نہ تر ڈاندیں دی گال کون پوچھے ہا، تو انہوں ادھی سمجھ آئیے تے ادھی سمجھ نہیں آئی۔ جنگل میں شیر اور باقی جانور جو تھے وہ کٹھے رہتے تھے، اور شیر جو تھا وہ سب کا کھانا کھا جاتا تھا۔ شیر کے جانور کٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی میٹنگ کی اور بلکہ گول میز کانفرنس کی کہ اس شیر سے جان چھڑاؤ۔ تو اب انہوں نے کہا کوئی ہے جو ایسی تجویز دے، تو لومڑی جو تھی اس نے کہا یہ کام میں کر سکتی ہوں لیکن حصہ ڈبل لوں گی۔ انہوں نے کہا تو ڈبل کی وجہ ٹریپل لے لے پر اس سے جان چھڑا۔ اب جس وقت وہ سارے مل بیٹھے تو انہوں نے کہا بتا کیا تجویز ہے؟ اس نے کہا بتاؤں گی نہیں، شیر کو بھگا دوں گی جنگل سے، حصہ ڈبل لوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ کہا ایک جلسہ منعقد کرو۔ جلسہ منعقد ہو گیا، سارے جنگل کے جانور اکٹھے ہو گئے۔ صدارت کس کی؟ کہا صدارت شیر کی۔ انہوں نے کہا تو چنگی ہیں، تو صدارت پھر اودی پہ رکھ دی ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس تسی آرڈر تے عمل کر دے جاؤ۔ شیر صاحب کو صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا اور سٹیج پر نقیب بن گئی سیکٹری لومڑی صاحبہ۔ اس نے بجائے آ کے شیر کا اعلان کرنے کے شیر کے پاس گئی اور کان میں جا کے کوئی بات کہی۔ شیر جو اٹھا تو بھاگنے لگا، تو لومڑی نے کہا ذرا رکیے نا۔ اس نے کہا میں چلے ہاں تے میں مڑ کے پھر کدے بھی تواڈے کول نہیں آنا۔ حیران ہوئے۔ اب وہ تو بیچارہ ایسا گیا کہ پلٹ کے ہی نہیں آیا۔ تو پوچھا جانوروں نے لومڑی سے کہ تو نے اسے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے اسے کہا کہ تو صدر تے گیا بن تے ہون تینوں تقریر بھی کرنی پینی ہے۔ تسی کی سمجھ دو تقریر کرنا سوکھا کام ہے؟ یہ حوصلے کا کام ہے۔ اس لیے دعا اپنے دل سے دعا کرنی ہے حسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کے دین کا خادم بنائے، نوکر بنائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ حوصلہ عطا کرے، اس کو ہمت محنت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ ہن دسو تقریر کرنا سوکھا ہے کیا اوکھا؟ ماشاءاللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ قطب الاقطاب جسے کہتے ہیں، اب تو جس کو مرضی لوگ کہہ لیتے ہیں، ورنہ یہ مرتبے عام نہیں خاص ہیں۔ قطبوں کا بھی قطب اصل میں کہتے ہیں یہ جو چکی ہوتی ہے نا جس سے آٹا پیستے ہیں، اس چکی کا جو سینٹر ہوتا ہے اور سینٹر کے اندر ایک لوہے کی کلی ہوتی ہے، اور وہ کلی نہ رہے تو پھر نیچے والا پارٹ کہیں اوپر والا اور کہیں، اس کلی کے گرد پوری چکی گھومتی ہے اور کام چلتا ہے۔ اس کلی کو کہتے ہیں قطب۔ تو ولایت کا پوری کی پوری سلطنت، پورا جہان اسی قطب کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔
اور آپ کتب نہیں، آپ قطب الاقطاب ہیں. ولایت کا مرکز حضور غوث پاک. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی ولایت کے منصب پر پہنچ نہیں سکتا ہے جب تک الا بتوسط روح علی، کیونکہ قطب اول اور قطب اعظم مولا علی کی ذات ہے. جب تک آپ کی مہر لگتی نہیں کوئی ولی بنتا ہی نہیں. اور اس کی تصدیق غوث العظم جیلانی قطب ربانی شہباز لا مکانی رسول اللہ کی نشانی آپ فرماتے ہیں. اس لیے آپ کا اسم گرامی عبد القادر، لقب آپ کا محی الدین. کیا لقب؟ محی الدین. پیدائش رمضان المبارک میں، اور پیدا ہوتے ہی مظہر رسالت کا یہ عالم ہے. پیدا ہوتے ہی آپ نے اس دن کے وقت دودھ نہیں پیا ہے. اس کو اللہ کی قدرت کہیں گے، نبی پاک کا معجزہ کہیں گے، غوث پاک کی کرامت کہیں گے. اللہ کی قدرت کا اظہار اس کی مخلوق میں ہوتا ہے، اور نبی کریم کے امتی سے جو بھی کوئی عظیم کام سرزد ہوتا ہے وہ اصل میں برکت ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے رسول پاک کی ذات کا. اس لیے اس کو پہلے قدرت خداوندی کہیں گے، پھر رسول اللہ کا معجزہ کہیں گے، اس کے بعد اس ولی کی کرامت کہیں گے کہ اللہ نے اس کو حضور کے صدقے سے یہ عزت بخشی، کرامت بخشی ہے. اور کرامت کیا ہے کہ اس دن قدرت خدا کی کہ روزہ مشکوک ہو گیا، چاند دکھائی نہیں دیا، بادل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا اب کون اس مسئلے کو حل کرے؟ تو اس وقت اشراف گھرانہ، ہمارے ہاں ہند میں سید کہتے ہیں نبی پاک کی اولاد کو، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو ہم کہتے ہیں سادات، سید. لیکن عرب کے اندر سید نہیں کہتے، عرب کے اندر کہتے ہیں شریف. سید کو ہم سید کہتے ہیں، وہ شریف کہتے ہیں. ہم سادات کہتے ہیں، وہ اشراف کہتے ہیں. اشراف کے گھر جاؤ، یعنی سادات کے گھر جاؤ، کیونکہ دین انہی کے گھر سے ہے. انہی سے پوچھو کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. حسن اتفاق کہ گھر میں حضور غوث العظم جیلانی کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ ام الخیر کے علاوہ موجود کوئی نہیں. لوگوں نے کہا بی بی گھر میں مرد تو کوئی نہیں، مسئلہ یہ پوچھنا تھا. بی بی نے فرمایا آج روزہ ہے، روزہ نہ توڑنا، قائم رکھنا. انہوں نے کہا بی بی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا یہ جو نئے مہمان تشریف لائے ہیں صبح صادق سے لے کر اب تک انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ روزہ ہے. پیدائشی ولی، اللہ اکبر. مادر زاد ولی، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قدرت نے اسی سے پہلے ہی نواز دیا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری مشاتگی کی، ہے تے اردو پر ایدہ ترجمہ بھی کرنا ہی پینا ہے. میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ آگے چلیے. مشاتگی کہتے ہیں کنگھی کرنا. والا نو سونا شونا کرنا ہوئے نا، پھر تیل شیل لا کے پھر بندہ ذرا
کنگھی. تو آپ فرماتے ہیں میری مشاتگی کی کیا ضرورت. اس نے مانا کو او جڑے پیدائشی سنگریے تے سمرے ہون انہاں نو ساڑیاں کنگیاں دی تے ساڑیاں سرخیاں دی تے پوڈراں دی کیڑی لوڑ ہے. جڑے پہلے ہی سمر کے سج کے آون انہاں نو ساڑیاں کنگیاں دی لوڑ. میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو جڑے پہلے ہی سج کے آئے نے سمر کے آئے نے بن ٹھن کے آئے نے. میری کنگی دی انہاں نو کی لوڑے. کیوں؟ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی کہ قدرت جنہیں نوازنا چاہتی ہے انہیں مالیوں کی بھی ان پھولوں کو ضرورت نہیں ہوتی. مثال دی علامہ اقبال نے کہتے ہیں جیسے گلے لالا رب نے اسے آپ سنبھالا. گلے لالا بیچ میں سرخ ہوتا ہے ارد گرد اس کا سفید ہوتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے حسین ہاتھوں پر مہندی تو تم نے لگائی پر اس گلے لالا کو مہندی کس نے لگائی؟ پچھوں لگ کے آئی. ہن سمجھ آئی. یہ وہ گلے لالا جس نے کیا کائنات میں اجالا جس کا نام ہے غوث اعظم جیلانی. یہ ہے میرے نبی کی عظیم حسین نشانی. حضرت سیدنا پیر نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے. اللہ آپ سراپا کرامت. آپ جب پیدا ہوئے جس رات پیدا ہوئے جتنے بچے بغداد کے ماحول مضافات میں پیدا ہوئے سارے ہی بیٹے. یہ ایک مرتبہ پہلا ہو چکا جب میرے نبی دنیا میں آئے تو رب نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. آج نبی کریم کے مظہر آئے رب نے وہی موتی پھر برسائے. پھر غوث پاک کی والدہ کی عمر گرامی اس وقت 60 سال کی تھی جب آپ آئے. یہ عمر عموماً عورتوں کے لیے بچے پیدا کرنے کی عمر 60 سال بی بی کی ایج ہے. اب اللہ نے ان کی پیدائش کو بھی کرامت بنایا. اب سمجھ آیا؟ ان کی پیدائش ولادت کو بھی اللہ نے کرامت بنا ڈالا. پھر آئے تو جب یہ آئے رب نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. یہ بھی کرامت. پھر رمضان کا مہینہ روزہ یہ بھی کرامت. پھر یہ صاحب کرامت سارا گھرانہ ہے. یہ نبی پاک کے پیاروں کا گھرانہ. ان کی مثال تب بھی نہ تھی. آپ کی پھپھی جان تھیں. آپ کے بارے میں ہے کہ لوگ آئے بی بی اتنے مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوتی بیماریاں پھیل گئیں قحط کا خطرہ ہے. آپ نبی پاک کی اولاد ہو آل ہو صاحب کمال ہو آپ دعا کرو تاکہ بارش ہو. اب
بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے جھاڑو اٹھایا، اپنے گھر میں جھاڑو دے کے ہاتھ پھیلایا، مولا جھاڑو میں نے دے دیا، تو کرم فرما چھڑکاؤ کر دے۔ مانگنے کا ڈھب دیتا ہے رب، بنتے ہیں بندے سبب، پر مانگنے کا چاہیے کچھ ڈھب۔ یہ ہے غوث اعظم جیلانی کا گھرانہ۔ ماں باپ کے بارے میں کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ والد کون تھے، وہ سیب والے بابا۔ والدہ کون تھی؟ جن کے بارے میں حضرت غوث پاک کے نانا حضرت عبداللہ سومائی نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ جنگی دوست کو کہا تھا، فرمایا تھا ابو صالح موسیٰ میری جو بیٹی ہے وہ آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے مجبور ہے، پاؤں سے معذور ہے۔ 10 سال حضرت غوث پاک کے والد نے ایک سیب کو صرف چکھا تھا، واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ بس اس رس کو معاف کروانے کے لیے 10 سال باغ کی نوکری دی، اور آخری دن جب آیا حضرت عبداللہ سومائی نے فرمایا ایک وہ کام تو ڈیوٹی تھی، رضاکارانہ بھی ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، ایسی ایسی ہے، اس سے نکاح کر لو، بوجھ ایک باپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا۔ آپ نے فرمایا مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی، جتنا بوجھ ہے مجھے اٹھوائیے، آپ میری فکر نہ فرمائیے، جتنا بوجھ ہے میرے ذمے لگائیے، میں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہوں تیار، آپ فکر افکار میں نہ جائیں، آپ بے شک میرا نکاح کر دیں اس مجبور سے، اس معذور سے، اس بے نور سے۔ لیکن جب شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، حجلہ عروسی میں پاؤں ٹکایا، آگے پیکر حسن نے استقبال فرمایا، اور اچانک بھبوکا نور کا جو آیا تو ولایت کا ماہ کامل تک کے گھبرایا، اے دوجا چند دا ٹکڑا کتھوں نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے غور فرمایا وہ تھے، پر آگے جس کو معذور، بے نور، مجبور، وہ نکل آئی جنت کی حور، اور آپ کی آنکھیں چندھیا گئیں ان کا حسن تک، پیچھے پلٹنے لگے الٹے پاؤں، نظریں جھک گئیں کہ کہیں وہ تو کہتے تھے آنکھیں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں ساتھ بھی نہیں، لیکن یہ تو اٹھ کے بی بی آئی ہے، اور آپ بی بی نے ایسے سر جھکایا، بس نظروں سے نظروں کو جو ملایا، پھر آنے والا خود حسن کا بدر کمال ہے، لیکن آگے اس سے بڑھ کر کسی کا لال ہے۔ سمجھ نہ آیا یہ خواب ہے یا خیال ہے، یہ صنعت قدرت کا کمال ہے، اتنا حسن و پیچھے آنے لگے۔ بی بی نے آواز دی آنے والے پیچھے مت جا، کہا غلطی سے نظر اٹھ گئی، آپ کے بارے میں آپ کے بابا نے کہا ہاتھ آنکھ، فرمایا وہ پہلی، وہ تھی ایک پہلی، آپ سمجھ نہ سکے
کیونکہ میرا بابا ہے، ابھی آپ رستے میں ہیں، وہ منزل پہ ہیں، ابھی آپ راہ میں ہیں، وہ منزل نشین ہے، فرق تو ہے۔ وہ تھی محض پہیلی، میں ہوں نور کی سہیلی، یہ ہے فاطمہ الزہرا کی بیٹی کی حویلی۔ یہاں آنکھ کھلی یا قرآن پہ گئی، یا رب کی نشانی اسمان پہ گئی، یا ماں کے مکھڑے پہ گئی، یا باپ کے چہرے پہ گئی۔ اس آنکھ نے کبھی غیر کا چہرہ دیکھا نہیں، لہذا بے نور ہے۔ نبی نے اس لیے کہا ہے، اور یہ ہاتھ یا نماز کے لیے اٹھا، وضو کے لیے اٹھا، قرآن کے لیے اٹھا، اللہ کے فرمان پہ اٹھا، نبی کے احکام پہ اٹھا، بابا کی خدمت میں اٹھا، اماں کی نوکری میں اٹھا۔ یہ ہاتھ کبھی میلا نہیں ہوا، یہ پاؤں نہیں گیا کسی غیر کے گاؤں، اس پہ ہے پاک رسول اور زہرا پاک خدیجۃ الکبریٰ عائشہ صدیقہ کی چادر کی چھاؤں۔ وہ باپ ہے، یہ ماں ہے، اور دونوں دریاؤں کو ملایا ہے، نتیجے میں عبد القادر آیا ہے۔ اور حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذرا کھول کے بتایا ہے، کہتے ہیں غوث پاک کا نسب کیا ہے؟ کہتے ہیں نبوی الوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ کتنے عناصر بنے، کتنے اجزاء بنے، کٹھے ہوئے، مرکب ہوئے، ترکیب پائی، اور بیچ میں سے ایک ذات آئی۔ کتنے عناصر ہیں؟ نبوی میم، الوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ رب نے پنج تن کو ملایا ہے، اور پنج تن سے نتیجے میں رزلٹ میں جو پھول آیا ہے، آج ہم نے ان کا عرس۔ ولایت کسبی شے ہے، یعنی بندہ محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، لیکن عطائے خداوندی لازم ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا نا کہ جیڑے پہلے ہی سج سنور کے، کچھ او لوگ ہوندے نے جلے پہلے ہی بن ٹھن کے، قدرت انہیں سجا سنوار اور بنا کے بھیجتی ہے۔ غوث پاک ان سجے سمرے لوگوں میں سے ایک۔ ماں اور باپ یہ دو عناصر ہیں، اور پھر پنج تن کو حضور امام احمد رضا نے جو ملائے کہ نبوت کی برسات ہوئی۔ اب ذرا سمجھیں، نبوت کی برسات ہوئی، علی کا کھیت سجا، علی کے کھیت میں سے فاطمہ زہرا کا باغ بنا، فاطمہ زہرا کے باغ پہ پھول حسنی کھلا، حسنی پھول میں خوشبو حسینی مہکی، پنج تن کو ایک تن میں ملایا،
نتیجے میں غوث اعظم آیا، رب نے کیسا نور ظاہر فرمایا، کیسا گلشن زہرا میں پھول کھلایا، اس کی خوشبو سے 4 دانگے عالم کو مہکایا۔ حفظ قرآن اپنے گھر میں کیا، بنیادی تعلیم اپنے گھر میں پائی۔ ایک دن چڑھے چھت پر، دیکھیں نا قدرت خود بخود رستے ہموار کرتی ہے۔ مالک جنہیں پہنچانا چاہتا ہے آپ پہ رستے کھولتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے تو چھت گیلان کی، ایران کا شہر ہے، چھت گیلان کی نظر میدان عرفات میں جا پڑی۔ کھڑے کہاں ہیں، نظر کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اترے تو آواز آئی، عبد القادر ہن ساڈا بن۔ سبحان اللہ۔ وہیں سے آ کے اماں کو کہا، اماں ہن سانو رب دے راہ تے وقف کر دے، سانو رب دے ناں تے لا دے، ہمیں رب کے حوالے کر دے۔ ماں نے کہا خیر ہے، آج بدلے بدلے سارا واقعہ سنایا۔ اماں کی پلکوں پہ آنسو آیا، فرمایا وقت آ گیا ہے۔ ایک بی بی تھی، اس کا نام تھا بی بی شعوانہ، ایک ولیہ گزری ہیں، بی بی رابعہ کی طرح بی بی شعوانہ بی بی کا بیٹا اسی طرح ابھی منزل پہ نہیں پہنچا۔ ایک دن آ کے کہا اماں مجھے اللہ کے لیے وقف کر، اپنی خدمات سے مجھے نکال، مجھے رب کے لیے چھوڑ دے۔ بی بی شعوانہ نے کہا بیٹا جب تو اس لائق ہوگا نا کہ تجھے اس ہستی کو ہدیہ کر سکوں، اسے کامل ہدیے دیے جاتے ہیں، ناقص ہدیے۔ ایک ولی تھے، وہ جب بھی رب کے راہ میں روٹی دیتے تو پوری دیتے۔ کسی نے کہا ادھی کیوں نہیں دیں دے؟ آکھیا شرم آندی ہے، او دی رات دیواں تے ادھی دیواں۔ ایویں بیچ میں بات آ گئی ہے کہ شاید مجھ پہ اثر ہو جائے، آپ پہ بھی ہو جائے، اس کے نام پہ دوں اور آدھی دوں، اس لیے پوری دیتا۔ بی بی شعوانہ نے بیٹے کو کہا جب تو اس لائق ہو جائے گا نا کہ اس ذات کے لیے تو ہدیہ بن سکے، تحفہ، تو تجھے آپ پہ روانہ کر دوں گی۔ اور پھر وہ وقت آیا، بی بی شعوانہ کا بیٹا گیا لکڑیاں لینے، گدھے کو لے کر لکڑیاں کاٹ رہے تھے، پیچھے جنگل کا شیر آیا، وہ گدھے کو کھا گیا۔ لکڑیاں اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہ رہی، تو بی بی شعوانہ کے بیٹے نے دیکھا گدھا کدھر گیا، وہ دیکھا تو وہ شیر وہ مونچھو شوچو کو وٹ دے رہا ہے۔ کھا پی کے جس وقت یہ بیٹھتے ہیں پھر خیر سے تے جنہاں دے ہیں نہیں انہوں نے مبارک ہو۔ تو وہ بیٹھا شیر جو ہے وہ خون شون سے منہ تر کر کے چلے، یہیں سے جا کے پکڑ لیا کان، جنگل دیا کتیا، جنگل دیا اس کا ترجمہ ہے عربی کا، جنگل دیا کتیا تے کھوتا تو میرا کھا گیا تے ہون میری لکڑیاں تیرا ابا چاہیسی چلی دیا۔ پکڑ کے لائے، لکڑیاں اوپر گٹھا رکھا اور کان سے پکڑ کے چل دیے۔ جب گھر پہنچے تو اماں نے دیکھا کھوتے کی بجائے شیر پہ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور کان سے پکڑا ہوا ہے۔ اماں ہنس پڑی، کہنے لگی پتر جوان ہو گیا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے فرمایا لکڑیاں اتار، میں نے تجھے رب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ اب تو اس قابل ہے کہ میں اپنے مالک کو تجھے تحفے کے طور پر پیش کر سکوں، اب تو کامل ہے۔ حضرت شیخ احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد ان کا اس میں گرامی تھا، وہ شیر پر سوار ہوا کرتے تھے اور جہاں جانا پہلے مریدوں کو کہنا کہ ایک گاں دا بندوبست رکھنا، ظاہر ہے مہنگا پیر جو ہویا
جتھے جاوے پہلے تک گاں شیر واسطے تے حضرت صاحب واسطے وکھرا کام. وہ بغداد شریف میں آئے تو انہوں نے کہا آج ہم مہمان ہیں حضرت عبد القادر کے، اور پیغام آپ کے مدرسے میں بھیجا کہ گاں تواڈے ذمے، گاں تواڈے ذمے. آپ نے فرمایا چشم ما روشن دل ما شاد، آرڈر ہے تو گاں پہنچ جائے گی. آپ نے گائے جو بھجوائی نا لنگر سے، تو ایک کتا جو باہر پڑا رہتا تھا آپ کے دروازے پر کہ بچا کھچا کھا لیتا تھا، اس نے کہا لنگر دی گاں ٹور چلیے. ایک کتے بڑے سمجھدار ہوندے نے. میری ایک پوری تقریر ہے کتیاں دے اتے، جے تسانوں وقت ملے تے وہ کدے سن کے ویکھنا. اللہ اکبر. تے وہ کتا بھی پیچھے ٹور پیا. انہیں آکیا سائیاں دی گائیں، ہائے ہائے راتی جاگیں شیخ صداویں، تے راتی جاگن کتے تیں تو اتے، تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے، بھمیں مارے 100 جتے تیں تو اتے، تے ساری راتی جاگ دے رہن دے، نیہاں ونج روڑیاں تے ستے تیں تو اتے، اٹھ بلیا ہن یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے. اور میرا رومال رہ جاوے نا ممبر تے پھر چوک کے میرے جڑے نا یار اپنے کندھے تے رکھ لیندے، چل کیڑا ویکھ رہے نے، میں صدقے جاواں تواڈے تے. وہ پہلے میری جیب چوں کوئی فون کٹ کے لے گیا، ہن گڈی چوں کٹ کے لے گیا. سبحان اللہ. تے ہن شیر روزانہ زور لاندا ہے، استاد جی شیشہ بند رکھیا ہے. میں کہا بندے دیا پوترا نال تے توں سے شیشہ لوگاں واسطے بند رکھ، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال. اور میرے خلیفے الحمدللہ انج دے نہیں، انہوں نے شعر سمجھ ہی نہیں آندے بھئی کس کو کہا اور کیا کہا. اور شکایت بھی تو انہوں میں درج کرا دیتی ہے، کسی نے لبے دے واپس کر دینا. وہ گائے حضور غوث پاک کی لے گئے، وہ تو ظاہر ہے ہدیتاً جا رہی تھی. کتے نے کہا ہے تے سائیاں دی گاں تے کیوں لے چلے، وہ پیچھو ٹر پیا. کتا پچھو ٹریا تے جتھے ٹھہرے حضرت شیخ احمد تے اتھے لے گئے گاں تے اگے شیر ببھر بیٹھا. جیڑا سواری حضرت شیخ احمد دی انہوں اشارہ ہویا چل تو اپنی دعوت آ گئی تو عام دکھا. شیر نے جھپٹا گائے پہ لگایا، کتا پچھو ہی نال آیا. انہیں آکھیا کہ سائیاں دی گاں تے تو کھاویں، اے ہو سکتا ہے شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سب اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. وہ اب کتا بیچارہ کہاں اور شیر کہاں، لیکن کتے دی نسبت سی غوث اعظم دی گلی دینا. شیر نے حملہ کیا گائے پر، کتے نے اٹھ کے چھلانگ لگائی شیر پر، منٹ میں پیٹ چیر کے وہیں دھر دیا. گائے تکتی رہی، بچ گئیاں. کتے نے ڈیوٹی نبھائی، اس کے سانس میں سانس آئی. چلو ہن مر بھی گئے تے خیر ہی، سائیاں دی گاں تے بچ گئے. حضور غوث پاک کو پتا چلا. حضرت شیخ احمد نے کہا یہ آپ نے گائے بھیجی تھی ہدیاتن، نال کتا بھی بھیج دیتا سی.
فرمایا ایک گلی دا کتا ہے سادہ نہیں. انہیں آکھیا احمد خود آئے ہاتھ جوڑے جے دے گلی دے کتیاں دی اے شان ہے. تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار. غوث اعظم ولیاں دے دولہ نے اور سارے ولی براتی نے. تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار. لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا. آہ میرے سیاف کے خنجر سے تجھے باک نہیں. آہ کوئی چیر کے دیکھے کلیجا تیرا. غوث پاک کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو گیا قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سلسلے والے ہر بندے کو پکڑ کے. اللہ اکبر. اللہ. آپ فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن. آپ فرماتے ہیں میرا مرید یعنی میرے سلسلے میں جڑا آیا ہے او اگر کھرا نہیں بھی آنا جیدن اسی تے کھرے ہاں نا. اساں تے کھوٹے کھریاں نال لگ کے جیوں لوہے پھٹیاں نال لگ کے تردے نے فرمایا لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن. میرا مرید اگر کھرا نہیں میں تے کھرا آنا. سبحان اللہ. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب ان کی کتاب ہے افاضات یومیہ. یہ ذمہ داری انہی کی ہے. انہوں نے لکھا ہے میں بیان کر رہا ہوں. علامہ اشرف علی صاحب تھانوی انہوں نے دیوبندی انہوں نے لکھا. فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دھوبی مر گیا. وہ فرشتے آئے انہاں پوچھیا من ربو کا. وہ اگو آکھے میں غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہا. وہ آکھن ماں دینوں کا. وہ آکھے غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہا. وہ آکھن ماں کنتا تقولو فی حاضر رجل. وہ آکھے غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہا. اتو سونے کریم دی آواز آئی ہن اور کی حساب لینا جے کپڑے جو غوث پاک دے دھوندا رہا. حضرت سیدنا جنید بغدادی وصال فرما گئے. قبر میں گئے فرشتے آ گئے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حاضر رجل. آپ نے فرمایا پرانے سوال پھر لے آئے ہو. انہاں کے کی مطلب ہے؟ فرمایا جدوں پہلی واری سائیں پوچھیا سی الستو بربکم اساں تدوں دا جواب دے کے آئے ہاں. فرشتیاں آکھیا اے دے اتے اجے بھی الست دی مستی تاری ہے. ہن جنہاں دے اندر ہی کالے ہون تے میں کی کراں. یہ جانے والوں کی باتیں دنیا والوں تک آتی ہیں. اللہ خیر یہ ایک علیحدہ چیپٹر میں بتا یہ رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ کھڑے ہیں اور نظر پڑ رہی ہے مقام اماں کو. کہہ رہے اماں ہن سانو رب دے رات ہے. تے اماں بی بی شاوانہ دی طرح نہیں آکھیا کہ اجے تو بی بی سمجھ گئی ہے ہن تو اس قابل ہے کہ تو جا. بی بی دی عمر کنی ہو گئی سی اس وقت
70 دے قریب ہو گئی ہونی ہے. 17 سال جو حضور غوث پاک دی عمر ہو گئی, 60 سال بی بی دی عمر سی تے آپ پیدا ہوئے, کنی ہو گئی عمر؟ 77. 77 سال اماں دی عمر ہو گئی ہے. ہونی تے ویلا آیا سی کہ پتر اماں دی خدمت کردہ تے نوکری کردہ. اماں آکھیا جا لیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے, اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر 80 دینار ابا جان چھوڑ کے گئے تھے. اماں نے 40 دینار حصہ اٹھایا, اور جو آپ نے قمیص کے نیچے سلوکا صدری گدڑی, اس میں اماں نے کہا کتھے ڈیگنا پین سی نہ دیواں. جی اماں جیوں تیری مرضی, گدڑی کے اندر وہ سی دیے. جب چلنے لگے کہا عبدالقادر زیادہ لمبی چوڑی نصیحت کوئی نہیں, بس سچ بولی. بیٹا چلا, ماں دور تک تکتی رہی, رک کے کہا اماں تو جا ہون, میں والا ساں. ہائے ہائے, اماں جا آرام کر, میں آ جاؤں گا, آؤں گا, واپس آؤں گا. ماں کی پلکیں بھیگ گئیں. کہا واپس نہ آنا, جانا واپس نہ آنا, جب تک مقصد حاصل نہ فرمانا واپس نہ آنا. ویسے بھی جب تو واپس آئے گا میری قبر پہ فاتحہ ضرور پڑھ دینا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بیٹے عبدالقادر, میں نے تجھے رب کے حوالے کیا, میں نے تجھے رب کو دے دیا. جانا واپس نہ آنا, اب ڈیوٹی نبھانا تاکہ خوش ہو تجھ پہ تیرا نانا. واپسی کی امید ختم, دروازے بند. اب تو جدھر جا رہا ہے ادھر جا, واپسی کے لیے ارادہ بھی نہ کرنا. میں نے تجھے رب کے نام کر دیا, میں نے تجھے رب کے حوالے کر دیا. لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے, تے حشر دیہاڑے شرما رکھی تے پردے کج لئی میرے. جا بیٹھے, ابھی رستے میں تھے پھر کرامت کا ظہور. اتنے سارے ڈاکو اسی قافلے پہ حملہ آور ہو گئے جس قافلے میں آپ چلے تھے. سب کو لوٹا. ایک 17 سال کے بالکل ینگ جوان کی طرف آئے. ڈاکو ایک آیا, اس نے کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا الحمدللہ سب کچھ ہے. اس نے کہا یہ پہلا آدمی ہے جو کہتا ہے, جس سے کہا کچھ نہیں, نکلا سب کچھ. اس کے پاس پوچھا کہاں ہے؟ ایسے قمیص اٹھا کے کہا یہاں ہے. دیکھا تو واقعی 40 پورے دینار. ہوا حیران چور, کہنے لگا یہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا جی تسی چور ہو, ڈاکو ہو, راہزن ہو, قذاق ہو تسی. کہا راہزن پتا بھی ہے پھر بھی سچ بتا رہا ہے. کہا اماں ٹردیاں ویلے اے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی. انہاں آکھیا چور نے چیک کرن واسطے, انہیں آکھیا ماں تیری اتھے نہیں, پیسے تیرے اتھے, تینوں پتہ ہے میں لوٹ لینے تے ماں تے تیری پتہ نہیں کتھے رہ گئی. پھر بھی انہیں آکھیا ماں دا وعدہ میں نوں بھول نہیں سکتا, یاد ہے.
یہ لفظ نہیں تھا، تیر تھا۔ اس نے پیسے چھوڑ دیے، جا کے ڈاکو نے اپنے سردار کو کہا عجب ہے، ایک نوجوان ہے، لالچ ہر بندے میں ہوتی ہے، سچ بولتا ہے، کہتا ہے پیسے ہیں، میں نے دیکھے پیسے ہیں اس کے پاس۔ اس نے کہا مجھے لے چل۔ آیا اور کہا تو نے جانتے ہوئے ہم ڈاکو ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہے، تو نے پھر سچ بتا دیا۔ آپ نے اس ادا سے کہا، اس انداز سے کہا کہ اماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، اماں سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہا ہوں۔ یہ لفظ نہ تھے، یہ تیر تھے جو ڈاکو کے کلیجے کو چیر گئے۔ یہ ہے پیغام کی طاقت۔ آپ نے اس ڈاکو کو انڈائریکٹ یاد دلایا کہ اسا اماں دا وعدہ نہیں بھلایا، تسا رب دا وعدہ کس طرح بھلایا۔ وہیں ڈاکو کی چیخ نکلی، گھٹنے مٹی پہ رکھ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ، رو رو کے کہا تو نے ماں کا وعدہ یاد رکھا، ہم نے رب رسول کے وعدے بھلا دیے۔ ہائے بدبختی، ہائے کم بختی، ہائے ہماری بد نصیبی، کیسے ہم بندے رب کے کہ رب کے وعدے سارے بھول گئے۔ اتنا کہا، جتنا مال لوٹا سارا لوٹایا۔ میں ڈاکو کے ڈاکو آیا، کہا کرم فرما، ہمیں اپنا بنا، تو ہے ہمارا مرشد، ہم ہیں چیلے، تو بن ہمارا پیر، ہم بنیں گے تیرے فقیر۔ آپ نے فرمایا میں پردیسی، میں طلب علم کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو جہاں رہے گا ہم وہاں رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محترم رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محترم رہیں گے۔ کوئی نہ رہے گا ہم دم تیرے ہم دم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محتشم رہیں گے۔ کلی ہے کچی، میں اجے تے آپ پہ تعلیم واسطے جا رہے نے تے پیری مریدی دا کھاتا پہلے ہی کھل گیا، کھلیا کہ نہیں؟ آپ نے لاکھ جان چھڑائی پر چھوٹنے میں نہ آئی۔ آپ نے فرمایا پھر ضد ہے تو پھر لو۔ پیری مریدی ہاتھ میں ہاتھ، دو گے میرا ساتھ؟ انہوں نے کہا دیں گے تیرا ساتھ اور رہیں گے بھی ساتھ۔ ڈاکو مرید ہوئے، غوث اعظم پیر ہوئے، اے سارے لٹن والے آپ دے فقیر ہوئے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ تے گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی اتے کٹھا سارا جگ۔ یہ غوث پاک۔ پھر رب نے علم بھی دیا۔ امام ابن قدامہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم کی طاقت اور علم کی فضیلت کی بنیاد پر غوث اعظم سے زیادہ نہ محترم ہستی دیکھی نہ مکرم ہستی سنی ہے۔ علم کی دنیا کا بادشاہ، روحانیت کی دنیا کا سلطان، رب نے نوازا تو ہیرا بنا دیا، اور ہیرے کو جس کنی سے دیکھو ہیرا ہیرا ہے، جدھر سے دیکھو۔ بعض لوگ ایک طرف سے، بعض لوگ ایک طرف سے، لیکن غوث اعظم
طرف سے جدھر سے جس زاویہ نگاہ سے دیکھو آپ کو پتا چلے گا غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے جامعہ نظامیہ، اس وقت بھی اس کا نام نظامیہ تھا، ہمارے ہاں اسی نظامیہ کے نام پر یہاں نظامیہ۔ یہ جو مدرسے ہیں نا ان کی بھی شان ہے، جن نے ملک لٹن والے وہ کالجنج پیدا ہوئے، ناراض بھی نہ ہونا، جن نے لٹیرے کتے پیدا ہوئے سوائے مولوی فضل الرحمان کے۔ اے جڑے اے صرف اتو مولوی نے، طاہرہ شرفی ہے گینڈا، او پرزے نے جتھے ویکھو چنگچی دے وچ بھی، ٹرک دے وچ فٹ، تے رکشے دے وچ فٹ، بس دے وچ فٹ، اے او اے چھٹ، جتھے ویکھو اتھے ہی فٹ۔ اے صرف بدنام کرنے کے لیے ان کے نام کے ساتھ مولانا علامہ لکھا ہوتا ہے، ورنہ یہ لوگ ہیں جتنے یہ ہوتے ہیں نا کاسالیس، جتنے ہوتے ہیں ان کا نام کے ساتھ۔ ایک اور ملتان کا بدبخت ہے، مفتی کبھی خاندہ بتریجہ، اس قسم کی جو یہ گندگیاں ہیں یہ صرف اللہ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے ہیں، ورنہ مدرسے میں غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، مدرسے میں امام رازی پیدا ہوتے ہیں، مدرسے میں امام غزالی پیدا ہوتے ہیں، مدرسے میں معین الدین پیدا ہوتے ہیں، مدرسے میں علی حجویری پیدا ہوتے ہیں، مدرسے میں میاں میر فقیر پیدا ہوتے ہیں، مدرسے میں شیر محمد، شیر ربانی، مدرسے میں کرما والا۔ اللہ اکبر، یہ مدرسے میں ہے۔ مدرسے آلے او سرکے تے بھی گزارا کر لیندے، سکی روٹی تے بھی گزارا، یعنی رب جیڑا کچھ دے وے کھا لیندے۔ تے میرے غوث پاک تو تین دن بھوکے رہتے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں تین دن جب کچھ نہ ملا، اب لگتا تھا کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تو پھر نکلے ساتھ بغداد کے ویرانے میں کہ پتے کھائیں، زندگی کی نبض تو چلائیں۔ پتے کھانے کے لیے گئے تو ہم سے پہلے ہم جیسے لوگ پتے کھا رہے تھے۔ غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، ہم بھوکے لوٹ آئے کہ یہ زیادہ حقدار ہیں، ہم کل پتے کھا لیں گے حضور۔ اور کہتے ہیں پلٹ کے جب میں آیا، اب بھوک کی شدت کا یہ عالم کہ میں آ کے مسجد کی دیوار کے ساتھ لگا تاکہ کوئی سہارا ملے، پیٹ پہ ہاتھ رکھا، آخر انسانی جسم ہے تو ایسے ہاتھ رکھا کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دیکھا ایک بندہ روٹی کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھ کے کھا رہا ہے۔ اب بھوک اتنی شدید کہ وہ نوالا اٹھائے منہ میرا کھل جائے۔ اے دسو تانوں کدے انج دی بھوک لگی ہے کسے نو؟ اللہ اللہ اکبر۔ وہ نوالا اٹھائے اور غوث پاک کہتے منہ میرا اتنی بلا کی غضب کی بھوک، میں اپنے نفس کو تسلیاں دوں مل ویسی، صبر کر، پر انسانی جسم تھا کیا کرتا۔ تو جب اس بندے نے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے اور لیکن بھوک کی شدت سے بیچارے کا منہ کھلتا ہے میری طرف دیکھ کے، اس نے روٹی اٹھائی، میرے پاس آیا، کہا کون ہے؟ میں نے کہا یہاں پڑھتا ہوں، جامعہ نظامیہ میں پڑھتا ہوں۔ کہا
یار تو پڑھتا ہے؟ میں ایک بندے کی تلاش میں ہوں وہ بھی پڑھتا ہے۔ کہا نام؟ کہا آیا ہے گیلان سے، پڑھنے آیا تھا بغداد میں، اور اس کا نام عبدالقادر ہے، سنا ہے؟ آپ نے فرمایا او تے میں ہی ہاں۔ اس نے روٹی آگے کر دی، کہا معاف کری میرا خرچہ مک گیا، 3 دن تی تینوں لبدا ودا، تو لبیا نہیں، میرا خرچہ مک گیا، میں تیرے کھاتے جو ہے روٹی لے لئی، اے تیرے ہی مال ہے، تو رل کے کھاوی ہے۔ میرے رب کو اپنے عبدالقادر کی غیرت فقر کتنا منظور ہے کہ کسی کا کھانا بھی اسے کھانے نہ دیا، 3 دن کی بھوک کے بعد کھانا بھی کھلایا تو اپنی اماں کی۔ کہا آپ کیسے آئے؟ کہا آپ کی اماں جان کو پتا چلا میں بغداد جا رہا تھا، انہوں نے کچھ آپ کے لیے بھیجا تھا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ ملے نہیں، میرا خرچہ ختم ہو گیا، آپ کے خرچ سے میں نے یہ روٹی بھی لے لی، یہ بوٹی بھی لے لی، لیکن قدرت کو منظور شاید یہی تھا کہ تو کھائے تو اماں کی۔ سبحان اللہ۔ اگلے جمعہ یاد رکھنا اتھوں شروع کرانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔